آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ کبھی کسی کو قتل کی دھمکیاں نہیں دیں۔ 2 ارب 40 کروڑ کی کرپشن جھوٹ کا پلندہ ہے۔ سواں گارڈن کی ترقی میں ہماری شب و روز کی محنت شامل ہے۔ یہاں کے مکین بہتر جانتے ہیں کہ سہولتیں کس نے دیں، مشکلات کا باعث کون بنے۔ چور دروازے سے جیتنے والوں کو لوگوں نے پہچان لیا ہے۔ اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کرتا ہوں۔ خاندانی ہوں، حلال اور حرام کا فرق جانتا ہوں۔ مخالفین جھوٹے الزام نہ لگائیں۔ 2015 سے 2018 تک سواں گارڈن سوسائٹی کے صدر رہنے والے انصر محمود گوندل نے خبرنامہ ٹی وی کو حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ انٹرویو کے آخر میں مکینوں کے لیے خوشخبری ضرور سنیے۔ عبید قریشی آپ دیکھ رہے ہیں نامی گرامی ود خبرنامہ پروگرام۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انصر محمود گوندل صاحب۔ انصر محمود گوندل صاحب 2015 سے 18 تک سواں گارڈن سوسائٹی کے صدر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں میڈیا میں کچھ الزامات ان کے اوپر لگے، ان کا جواب آج یہ دیں گے۔ جناب انصر گوندل صاحب، آپ کے حوالے سے میڈیا میں 2 ارب 40 کروڑ روپے کی کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید قریشی صاحب اور راجہ ساجد صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے خبرنامہ ٹی وی کے توسط سے اپنے معاملات میں صفائی پیش کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ میرا دامن صاف ہے اور میں اس کا انشاءاللہ بھرپور دفاع کروں گا۔ تو یہ جو سلسلہ موجودہ ایم سی الیاس خان صاحب اور منشا سائی صاحب جو موجودہ ایم سی کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، یہ مختلف مواقع پہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے جو میرے بارے میں 2 ارب 40 کروڑ کا کرپشن کا ایک بے بنیاد الزام میرے پہ لگا دیتے ہیں۔ تو میں خبرنامہ ٹی وی کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ شکر الحمدللہ میری تربیت میں میری فیملی نے کرپشن کرنا دور کی بات ہے، کرپشن کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ اس سوسائٹی کے تقریباً آلموسٹ 3 سال مکمل ہونے کو ہیں، اور میرے بھائی الیاس خان صاحب اور میرے بھائی منشا سائی صاحب اپنی سوسائٹی میں 3 سالوں کی آمدنی کو دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخراجات دیکھ لیں۔ مجھے اس کے متعلق بھی زیادہ وضاحت دینے کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ سوسائٹی کی آمدن اور سوسائٹی کے اخراجات آلموسٹ قریب ہوتے ہیں، اور میں ان بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آمدنی کو ظاہر کریں ممبران کے آگے، تو پھر میری 2 ارب 40 کروڑ کی وضاحت کی شاید کسی ممبر کو ضرورت ہی نہ پڑے۔ انشاءاللہ میں نے نہ زندگی میں کرپشن کا سوچا نہ میں نے کی۔ مجھے اللہ پاک نے بزنس میں ہی، کاروبار کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بہت نواز رکھا ہے۔ بچوں کو حلال حرام دونوں کی تمیز سکھا رکھی ہے، اور شکر الحمدللہ میں بچوں کو اپنے ایک لقمہ حلال کا کھلا رہا ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ اور ہماری جو فیملی کی تربیت ہے، منشا سائی صاحب مجھے ذاتی طور پہ 20 سال سے جانتے ہیں، اور ان کو میری فیملی کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہے۔ اگر وہ میرا بھائی بھی مجھ پہ کرپشن کا الزام لگاتا ہے تو میں ان کی ان باتوں پہ ان پہ افسوس کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے بھائی کے متعلق پھر بھی کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کروں گا۔
الیاس خان صاحب میرے پڑوسی ہیں. الیاس خان صاحب بھی جب میرے پہ 2 ارب 40 کروڑ کا الزام لگاتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی مسلمان بھائی پہ یا اس کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی جھوٹا الزام لگائیں تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اس پل پر اتنی دیر کھڑا رکھیں گے جب تک وہ اس الزام تراشی کو ثابت نہ کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ اپنی قبروں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں, سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اور میں ان کو یہی بتا سکتا ہوں کہ الیاس خان صاحب اور منشا سائی صاحب جھوٹے الزامات سے گریز کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. مفاد عامہ کی جگہیں موجودہ ایم سی نے واگزار کرائیں, آخر وہ جگہ کہاں ہیں؟ میرے بھائی یہ جو الزام لگاتے ہیں مفاد عامہ کی جگہ واگزار کرانے کی بات کرتے ہیں, تو میں اپنے تمام سواں رہائشی ممبران کے آگے خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. یہ کوئی ایک جگہ بھی بتا دیں اور کسی ایک بلاک کے اندر بتا دیں کہ جس پہ انصر گوندل نے قبضہ کر رکھا تھا اور ہم نے اس کو واگزار کرایا. یہ جھوٹ پر مبنی میرے بھائیوں کو کیا مسئلہ ہے کہ اپنے آپ پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. اور میری ایم سی پوری ایم سی کی بات کر رہا ہوں. میرے ٹینیور کا 2015 سے لے کے 2018 اس کے اندر ایک بھی ایسا دکھا دیں کہ جس میں مسجد پہ, پارک پہ, کسی جگہ پہ بھی ہم نے قبضہ کر رکھا ہو اور انہوں نے واگزار کرایا. اس سے پچھلی ایم سیز کے متعلق جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا تھا ہم نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی اے میں مکمل طور پہ کیس جمع کروا دیا تھا. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو آگے دیکھیں گے. قبرستان میں پلاٹ بنانے کا الزام ہے, کیا جواب دیں گے؟ قبرستان کے حوالے سے یہ میرے بھائی جو میرے پہ تہمت لگاتے ہیں, الحمدللہ میں نے کسی کے ایک مرلے پہ کیا فٹ بائی فٹ پہ بھی نہ تو آج تک نظر رکھی اور نہ میں نے قبضہ کیا. میری قلم کے نیچے بہت کچھ تھا, لیکن اللہ نے مجھے یہ ساری چیزیں ذہن میں ڈالی ہوئی ہیں فیملی بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے بھی الحمدللہ, کہ اگر میں نے قبرستان میں کوئی پلاٹ بنایا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا پلاٹ نمبر بھی ہوگا اور اسٹریٹ نمبر بھی ہوگا, پلاٹ کا سائز بھی ہوگا, اور جس بندے کے نام پہ میں نے الاٹ کیا ہے ڈیفینیٹلی اس کا نام بھی ہوگا. تو مجھے ایک پلاٹ بھی ایسا قبرستان کے علاوہ بھی ایک سنگل پلاٹ میرا لے کے آ جائیں جو میں نے سوسائٹی کو نقصان پہنچایا ہو, چاہے پارک ہو, چاہے مسجد ہو, چاہے قبرستان ہو, کوئی چیز بھی ہو, ایک پلاٹ میرا ثابت کر دے کہ انصر گوندل نے غلط الاٹمنٹ کی, کیونکہ میں نے الاٹمنٹ کی ہی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے پراپر سما گارڈن اے سے لے کے ایچ تک کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک پلاٹ بھی میں نے اس طرح سے بنایا ہے تو وہ پبلک کو اوپنلی بتائیں کہ یہ ہم نے اس کا پلاٹ پکڑا ہے. یہ تو پلاٹوں کی بات کرتے ہیں نا, میں ایک پلاٹ کی بات کر رہا ہوں. ہمارا یہ کردار نہیں ہے, نہ ہم نے ان چیزوں کو آج تک سوچ میں بھی نہیں ہیں یہ چیزیں. اب یہ اگر الزامات اس طرح کے لگائیں تو ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں. ماضی کی ایم سیز کرپشن میں ملوث رہی, آپ پر بھی زبانی کلامی الزامات لگائے جا رہے ہیں, وضاحت فرما دیں. ہاں, یہ میرے بھائی دونوں الیاس صاحب اور منشا سائی صاحب ایم سیز کا ذکر کرتے ہیں. ایم سی سے مراد کہ جتنی بھی آج تک ایم سیز گزری ہیں, تو میں بڑی ان کو میسیج بھی بھیجتا رہتا ہوں کہ آپ میرا ٹائم پیریڈ ہے اس کی بات کریں کہ میں نے کیا کیا ہے. دوسری جو ایم سیز نے کی ہے اس کو الگ کر دیں. میں اپنی ایم سیز کی ذمہ داری, میرے ایک ایک روپے کی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں میں نے کہاں استعمال کیا, کیسے آیا. لیکن ایم سیز کا ذکر کر کے یہ سارا جو ہے نا وہ مکس اپ کر دیتے ہیں. مکس اپ نہ کریں. میرے 2015 سے لے دو 2018 تک کا میں جواب دے ہوں, اس میں کوئی بھی کرپشن ہوئی ہے جس فورم پہ جائیں, جس جگہ پہ کہیں, میں حاضر ہوں, میں اس کا جواب دے ہوں. الحمدللہ میرا دامن صاف ہے. عبید قریشی صاحب, آپ کا
اور راجہ ساجد صاحب آپ کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور میں نے آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں کو اپنا میسیج پہنچا رہا ہوں کہ میں نہ تو کرپٹ تھا اور نہ الحمدللہ کبھی کرپشن کا سوچا. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا. سواں گارڈن کے سابق ایگزیکٹو ممبر محمد رمضان لغاری نے 2015 سے 2018 تک برسر اقتدار رہنے والی ایم سی پر لگائے جانے والے الزامات کا بھرپور جواب دیا. ماضی کی کرپشن کے حوالے سے بہت سی کہانیاں زبان زد عام ہیں. رہائشی پلاٹوں کو غیر قانونی طور پر کمرشل مفاد عامہ کی جگہ کو پلاٹ بنا کر فروخت کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ کئی عہدیداران نے 1 روپے کی کرپشن سے لے کر اربوں روپے تک ہاتھ صاف کیا. یہ کہانیاں کہاں تک سچ ہیں؟ غیر قانونی الاٹمنٹس، ایچ بلاک اور اس میں بننے والے پلازوں اور گھروں کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ عدالتی فیصلوں کے بعد کیا ہوگا؟ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ایم سی میں شامل ہونے کا حق اس کے مکینوں کا ہوتا ہے. پھر یہ پراپرٹی ڈیلرز کیوں چھائے ہوئے نظر آتے ہیں؟ آپ نے اپنے دور اقتدار میں کیا بہترین کام کیے جن سے مکینوں کو سہولیات میسر آئیں اور وہ آپ کو پھر ووٹ دینے پر آمادہ ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عبید قریشی صاحب، راجہ ساجد صاحب اور خبرنامہ ٹی وی کی طرف سے آپ لوگ آئے ہیں اور میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کی کوشش کی ہے. قریشی صاحب دیکھیں، الزامات تو لگتے رہتے ہیں. میں ذرا تھوڑا وضاحت، جو آپ کا جو سوال ہے، میں نے لاسٹ بھی جو انٹرویوز کی آپ نے ہمارے بھائیوں سے، وہ بھی میں نے سنے ہیں. 2015 کے اندر ہم آئے اس سوسائٹی کے اندر اور الحمدللہ بھاری اکثریت سے انصر گوندل صاحب کی سربراہی میں سواں محافظ پینل نے کامیابی حاصل کی. اور ہم سوسائٹی میں جب ہم سوسائٹی میں آئے تو سوسائٹی کی جو ایم سی گئی تھی، ان کے جو معاملہ، جو کرپشن کی آپ نے بات کی، ہم اس سے قطعاً جو ہے اپنا انکار نہیں کرتے کہ کرپشن اس سوسائٹی کے اندر نہیں ہوئی. جیسے گوندل صاحب نے کہا کہ میں جو ہمارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایم سیز نے کرپشن کی، اتنے ارب کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سچ بولنے کی ہمت نہیں دیتا کہ آج جس کرپشن کو لے کر کاغذوں پہ تم گھومتے ہو اور لوگوں کو دکھاتے ہو، اس کرپشن کے پیچھے گیا کون تھا. یہ کرپشن اس سوسائٹی میں اس کو جو منظر عام پہ لایا وہ محترم انصر گوندل صاحب اس کو لے آئے. محترم انصر گوندل صاحب کو بھی یہ اہل علاقہ جانتے ہیں کہ وہ بزنس مین آدمی ہے، اور ہمارے ساتھ جو لوگ آئے وہ کوئی قائد اعظم یونیورسٹی سے تھا، کوئی ایجوکیشن کے، تو کوئی پراپرٹی ڈیلر ہمارے ساتھ الیکشن لڑ کے نہیں آیا. لیکن کیونکہ پراپرٹی ڈیلر کے خلاف یہ بات کرتے ہیں، سب سے پہلے میں ان کو ڈیفینڈ کروں گا. کوئی بھی سوسائٹی اگر چلتی ہے تو وہ اپنے پراپرٹی ڈیلر کے دم پر چلتی ہے. وہ پراپرٹی جو ڈیلر ہوتے ہیں، ہم نے ان کو رسپیکٹ دی، ان کے کام کیے. ہم نے اس لیے ان کے کام کیے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہماری سوسائٹی میں بزنس لانے والے پراپرٹی ڈیلر، یہاں کے پلاٹوں کو آباد کرنے والے پراپرٹی ڈیلر، تو پراپرٹی ڈیلر اپنے حق حلال کی روزی کماتے ہیں، وہ اپنا ایک پروفیشن ہے ان کا، اور میں ان کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کروں گا. پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ کل بھی ہمارے لیے قابل عزت تھے اور آج بھی ہمارے لیے قابل عزت ہے. اب رہی بات سر کہ جب ہم آئے تو ہمیں اس سوسائٹی کے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں تھا. ہم سے پہلے جو ایم سی تھی، جو راجہ انصر صاحب، جس میں وہ جیت کے آئے اور وہ بنا مقابلے آئے، اس میں جو یہ ان کے مد مقابل جو گروپ تھا، یہ جو موجودہ ایم سی بیٹھی ہوئی ہے، یہ ان کے مد مقابل الیکشن لڑ رہے تھے. ہمارا کوئی دور کا الیکشن کا نہیں تھا. وہ ہمارے پاس آئے کہ جی یہ ایک مافیا ہے جو الیکشن لڑ رہی ہے، تو آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم پہ بھی پریشر تھا کہ نہیں ان کا ساتھ دیں، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ یہ رہائشی لوگ ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہم نے ان کی سپورٹ کی. انہیں چودھری آزاد صاحب صدر لڑ رہے تھے اور منشا سائی صاحب جنرل سیکرٹری لڑ رہے تھے، اور الیاس خان بھی ان کے ساتھ عہدیدار تھے یا سپورٹر تھے، ایک گروپ تھا ان کا. ہم نے ان کو غیر مشروط سپورٹ کی، مالی، فزیکلی، ہر جگہ ان کے ساتھ جلسوں میں کھڑے رہے. پتہ چلا ہمیں کہ رات کو جو یہ کہتے ہیں نا ہمیں قتل کی دھمکیاں ملی، یہ اتنے بہادر ہیں اور قتل کی دھمکیاں بھی ملی ہے، پھر ان کو الیکشن لڑے.
رات کو ایک فون کے اوپر ہم ان کے سپورٹر جو بینر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جلسے سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے مقابلے میں جو الیکشن ہونے جا رہا تھا، الیکشن سے ٹھیک 4 دن پہلے یہ اپنی چپلیں چھوڑ کے بھاگے، جا کے وہاں سے ہم سے پوچھے بغیر اپنے ڈاکومنٹس واپس لے لیے کہ بھائی ہم نہیں لڑ سکتے، ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، صرف ایک فون کے اوپر۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم نے غلط لوگوں پر اعتماد کیا اور غلط لوگوں کو چوز کیا کہ یہ تو بزدل ہیں، یہ تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد انصر گوندل صاحب نے، کیونکہ ہم رہائشی ہیں یہاں پہ، میری فیملی کے گھر ہیں، میرے گھر ہیں، میرے دوستوں کے گھر ہیں، انصر گوندل کے پوری فیملی کے رشتہ داروں کے کزنوں کے یہاں پہ گھر ہیں۔ یہاں پہ پانی کا عذاب تھا تو ہمارے بچے عذاب میں تھے، یہاں پہ چائنا کٹنگ ہو رہی تھی تو ہمارے گھر کی خوبصورتی خراب ہو رہی تھی۔ پھر ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم خود لڑیں گے اور ہم اپنے ممبروں کے پاس جائیں گے اور ہم الیکشن جیت کر سواں گارڈن کو بنائیں گے۔ الحمدللہ سر، انصر گوندل صاحب اور ہمارے جو گروپ نے، جو ہمارا ایک متفقہ جو گروپ تھا، اللہ اور میں ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان پہ انہوں نے بھرپور اعتماد کیا، ہم الیکشن میں جیت کر آ گئے۔ اب جب ہم جیت کر آ گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایس پی آئی اس کے اندر سوسائٹی کے اندر بہت ساری کرپشن ہوئی۔ 100 سے اوپر جو ہے نا، 198 میرے ایگزیکٹ فگر میں آپ کو دے دوں گا، وہ چائنا کٹنگ کر کے لوگوں کے پلاٹ چھوٹے کر کے بچے بنائے گئے، بہت ساری کرپشن، ڈپلیکیٹ پلاٹس بنائے گئے، روڈ کھائے گئے، رستے کھائے گئے۔ اب مسئلہ اب آ کے یہاں پہ پہنچا کہ ان کے خلاف بولے کون، ان کے خلاف جائے کون، ماضی کی ایم سیز کی کرپشن کے خلاف جائے کون۔ انصر گوندل نے ایک جوان مرد آدمی ہے، ہم اس لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں، اکثر یہ سوال کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے؟ میں نے کہا جی میں مردوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں فخر محسوس کرتا ہوں، بہادر آدمی کے ساتھ۔ دیکھو، زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ انصر گوندل نے ہماری کسی سے ذاتی دشمنی قریشی صاحب نہیں ہے، نہ ماضی والے جو ایم سیز گئی ہیں یا نہ وہ موجودہ ایم سی سے۔ ہمارا صرف یہ تھا کہ یار یہ اس سوسائٹی کا جو زیادتیاں ہوئی ہے، اس ملک میں قانون ہے، اس کا ایک سسٹم ہے۔ 85 کروڑ روپے کی ایف آئی اے کے اندر جا کے، اور ہمیں دھمکیاں ملی، یہ کہتے ہیں نا دھمکیاں، ہم پہ فزیکلی حملے ہوئے، مجھ پہ قاتلانہ حملہ کرایا گیا سواں گارڈن کے اپنا آفس کے اندر گھس کر۔ انصر گوندل کے اوپر اتنی ایف آئی آریں کاٹی گئی کہ وہ جیل چلے گئے۔ اب اتنے کرنے کے بعد بھی ہم اس پہ کھڑے رہے اور ہمارے اوپر انہوں نے پیسہ استعمال کیا، سلسلہ کیا۔ قصہ مختصر، ہم نے الحمدللہ اپنا ٹینیور لگایا اور ان کو کورٹوں کے تھرو کام نہیں کرنے دے۔ 1 سال آخر میں موقع ملا انصر محمود گوندل صاحب کو کام کرنے کا۔ قریشی صاحب اس سواں گارڈن کے اس اسٹریٹ میں، جس اسٹریٹ پہ بھی آپ چلے جائیں، جو روڈز کا جال بچھایا گیا، انصر محمود گوندل ہمارے ایم سی کے دور کے اندر، جو ٹیوب ویل، جو پانی کا مسئلہ تھا، یہاں ٹینکر ایسے چلتے تھے جیسے رکشے، آپ جو کراچی میں کم ہوں گے، یہاں پہ سوسائٹی میں جو ٹینکر چلتے تھے، چھوٹے سے لے کے بڑے سے لے کے کوئی 8 سے 10 ٹیوب ویل جو ہے نا دن رات کھڑے کر کے وہ بنا دیے گئے، گیٹ بنا دی گئی، اور آپ نے ایکسٹینشن کا نام دیا۔ وہاں پہ ایک اتنا بڑا ایشو اٹھا کہ جو ایکسٹینشن کے لوگ ہیں نا، وہ آج تک ہمیں دعائیں دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ایک ایفیلیٹر تھا، کسی بھی ایفیلیٹر کو کسی سوسائٹی میں بزنس کرنے کا حق ہے، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ ان کی ہم سے پہلے ایفیلیشن تھی، وہ ایفیلیٹر آتا ہے، وہ ملک اینڈ کو کے نام سے ایک ایفیلیشن کرتا ہے اور اس کے اندر وہ پلاٹس بیچتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ یہ سوسائٹی پہ یہ پابند ہوتی ہے سوسائٹیاں کہ جو آپ کر رہے ہیں، جو جتنی بھی زمین آپ بیچیں گے، جو ایفیلیٹر ہے وہ اتنی جتنے لیٹر دے گا اتنی زمین سوسائٹی کے نام پہ ٹرانسفر کرائے گا، تاکہ جو ممبر ہے جس کو آپ لیٹر دیتے ہیں وہ سیو ہو جائے۔ جب ہم آئے اور ہم نے روٹین میں 2-4 لیٹر بھی ان کے دیے، جس طرح کام چل رہا تھا ان کا لیٹر آتا تھا۔ جب ہم نے ایگریمنٹ پڑھا تو انصر گوندل نے ان کو بلایا، اور اس دور میں جو ایفیلیٹر تھا اس کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے، لوگوں کی جو ہے نا وہ ٹانگیں تھر تھر آتی تھی۔ انہوں نے بلا کے ان کو لیٹر لکھا کہ بھائی جی آپ نے اتنے پلاٹس بیچ دیے ہیں، سواں گارڈن کے نام پر ایک سرسائی بھی آپ نے ٹرانسفر نہیں کرائی، میں تب تک آپ کا یہ جو لیٹر مزید نہیں جاری کروں گا جب تک آپ ماضی کے جو لیٹر آپ نے لے چکے ہیں، جو آپ کی جو بھائی تھا ایم سی میں جو وہ دے دیا ہے، وہ آپ ٹرانسفر کرا دیں، باقی اگینسٹ جتنے بھی آتے ہیں ہم لے کے آتے ہیں۔ اور انہوں نے ان کی ٹرانسفر روک لی، جس پہ وہ بڑے برہم ہوئے کہ جی آپ کی اتنی ضرورت کہ آپ ہمارا کام روک رہے ہیں، ہم ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ دھمکیوں کی بات کرتے ہیں، جو ایک فون پہ چھوڑ کے چلے گئے، یہ کھڑے ہوئے، ہم کھڑے ہوئے، ہم نے کہا نہیں
ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو زندگی اور موت کا فیصلہ ہے وہ ہمارے مالک حقیقی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور ہم نے اس کی روکی. اس کے بعد سر جی ہم نے کیس لڑا, اور وہ سما گارڈن میں یہ تاریخ میں یہ ہسٹری ہے کہ ہم نے 240 کنال اس ایفیلیٹر سے اس کو FIA میں بلا کر اس کو پرسو کر جھگڑے کر وہ 240 جو زمین تھی کنال وہ سوسائٹی کے نام ٹرانسفر ہوئی. پہلے تو وہ انکاری تھے کہ جی ہماری ہے ہی نہیں, ہمیں یہی خدشہ تھا کہ یہ بیچ بوجھ کے چلے جائیں گے, لوگ بیچارے پھنس جائیں گے, ان کا اسٹیک بھی لگ جائے گا, ان کے گھر نہ بکیں گے. تو وہ آج تک لوگ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں, اور ہم نے اپنی جواں مردی سے, ہمارے دوستوں نے, ہماری پوری ٹیم نے اس کو ادھر شفٹ کرایا. تو اس میں اگر ہم نے کیا, اچھا اس کا جو یہ 2 ارب کرپشن ہے, یہ جو اس کے ان کے منہ میں ہڈی آئی ہوئی ہے 2 کرپشن, وہ انصر گوندل کے لکھے ہوئے فگرز ہیں جو انہوں نے FIA کے اندر دیے کہ بھائی اگر یہ زمین ٹرانسفر نہیں ہوئی تو لوگوں کے ساتھ 2 ارب 40 کروڑ کا فراڈ ہو جائے گا جو اس کی ویلیو تھی. نہ وہ پیسے سوسائٹی کے اندر آنے تھے, نہ انصر گوندل کو ملنے تھے. وہ پلاٹ سوسائٹی کو صرف ٹرانسفر پہ 20,000 ایفیلیشن چارجز تھے جو آ رہے تھے, وہ نہ سوسائٹی کے پیسے تھے, نہ سوسائٹی کو ملنے تھے, نہ مجھے ملنے تھے. تو وہ 2 ارب کی جو فگر یہ ہماری کرپشن میں, کیونکہ ایک جب FIA کو دی گئی تو ٹی ویوں نے, میڈیا نے چلا کہ جی سما گارڈن کے اندر 2 ارب کی کرپشن, 2 ارب کی کرپشن. تو جی وہ ہوا کہ انصر محمود, اور 2 چیزیں ہیں سر, انصر محمود 2 ہے, ہمارا انصر محمود گوندل ہے اور ایک راجہ انصر محمود ہے. اب جہاں پہ ذکر آتا ہے یہ ہوتا ہے, اچھا وہ بھی کرپشن کوئی سوسائٹی کی نہیں تھی, لوگوں کو پلاٹ بھی مل گئے تھے. یہ صرف ہمارا فگر تھا کہ اگر ان کیس اگر یہ زمین ٹرانسفر نہیں ہوتی, ہم نے FIA کو بتایا, تو سمجھیں کہ 2 ارب 40 کروڑ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا. یہ وہ 2 ارب ہیں جس کو یہ بار بار کہہ رہے ہیں. چائنا کٹنگ, نئے پلاٹس اور دیگر الزامات بھی لگائے گئے. موجودہ MC سے کیا جواب چاہتے ہیں؟ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں سر, یہ جو شروع کا جو LOP جمع ہوا یہ ہم سے بہت پہلے کا LOP ہے. شاید اس وقت ہم سوسائٹی میں بھی نہیں آئے تھے. جو 2400 پلاٹ جس میں عیاں کیے گئے اور اس پہ NOC لی گئی. اس کے بعد چائنا کٹنگ شروع ہو گئی. وہاں پہ جو پارس کی جگہ تھی ان کو کم کیا گیا, جو مسجد کی جگہ تھی ان کے ارد گرد کمرشل بنائے گئے. اور یہ ماضی کا پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. جو MC آئی وہ ڈپلیکیٹ بناتی رہی, چائنا کٹنگ بنا کے لی, تو LOP اس کا وہ جو جمع شدہ تھا وہ نہیں رہا. اب ایک بات سر آتی ہے کہ میں اگر اپنے ممبروں کا تحفظ نہیں کروں گا, قریشی صاحب آپ اس سوسائٹی میں آتے ہیں, آپ کو سوسائٹی کوئی پلاٹ الاٹ کرتی ہے اور سوسائٹی اس کو لیگل سمجھ کے آپ کی فیس لے کر اس چھوٹے سے پلاٹ کو آپ کے نام ٹرانسفر کرتی جائے, تو ہمارا اور انصر گوندل کا یہ موقف تھا. ہم نے اتنا جب ان کے خلاف ہم گئے کہ بھائی انہوں نے چائنا کٹنگ کی ہے, تو جنہوں نے چائنا کٹنگ کے پلاٹ لیے تھے تو وہ بھی غلط تھا نا. لیکن کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ یہ چائنا کٹیں گے, آپ کو تو سوسائٹی فیس بھی لے رہی ہے, آپ کو ایک لیٹر ملا نا, ایک سیٹ جو ہے, ایک جو آفس ہے وہ آپ کو لیٹر دے رہا ہے. انصر گوندل صاحب نے کسی ممبر کا پلاٹ ٹرانسفر نہیں روکا. جنہوں نے غلط کیا ان کو تو فالو کیا اداروں کے اندر, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یار ہم ممبروں کو ذلیل کریں, یا ایک غریب نے 30 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے, گھر بنایا ہے, اس کو ذلیل کریں. ہمارا موجودہ مینجمنٹ کے ساتھ جھگڑا یہ تھا کہ یار یہ تم جس شاخ پہ بیٹھے ہو اس شاخ کو کاٹ رہے ہو, تمہیں اللہ نے آپ اس کو میں ان کو الیکٹڈ نہیں کہتا, یہ چور دروازے سے آئے ہوئے لوگ تھے. انہوں نے مامے بھانجے کا الیکشن کروایا. اس پہ ہمیشہ ہمارے پاس جناب حمزہ شفقات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جب ہم ان کے پاس یہ اپلیکیشن لے کے گئے تو انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا کہ جناب کیونکہ الیکشن کو آگے 20 دن آگے کیا کہ آپ کورٹ جائیں, کیونکہ ہائی کورٹ کے حکم سے یہ الیکشن ہو رہے تھے, اس کو روک نہیں سکتے. جب ہم نے ان کو حقائق دکھایا کہ جی صدر لڑ رہا ہے اور اس کا بھانجا لسٹیں بنا رہا ہے, اور بھانجے نے کیا کیا, بھانجے نے وہ کارروائی ڈالی کہ جہاں بھی گئے کسی گلی میں تو کسی نے کہا جی ہم نے تو رمضان لغاری کو ووٹ دینا ہے, یا کسی کے گھر پہ ہمارا بینر لے لیا, ان کا نام ووٹ سے کاٹ دیا. 1400 لوگوں کو اپنے اس ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا, اور اس کو وہ لسٹیں FIA میں بھی گئی, اور DC حمزہ شفقات صاحب نے اس کو ایڈمٹ کیا گیا, یار تو یہ ظلم ہے. اور 20 دن الیکشن کو آگے کیا گیا کہ اس کے بھانجے کو نکالا جائے, کیونکہ کورٹ کا آرڈر تھا. اس کے تھرو کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کیس جائے تو پھر ان کو اور الیکشن ہو گئے. تو یہ ایک چور دروازے سے آ کے یہاں پر بیٹھ گئے, اور انہوں نے آ کے کیا کیا کہ لوگوں کے ساتھ کیا کہ آتے ہی کہا کہ جن کی بائیفرکیشن ہوئی. اچھا بائیفرکیشن ہم نے سر نہیں کھولی,
ہم نے کمرشل نہیں کیے تھے. ہم نے انصر محمود گوندل صاحب نے ماضی میں کمرشل ہوئے, یہ بینکس جتنے بنے ہیں, کوئی ایڈمنسٹریٹر آئے, ان کی مجبوریاں تھیں, وہ کہتے جی سوسائٹی چل نہیں رہی, ہم 2 لاکھ روپیہ فیس لیں, 3 لاکھ روپیہ فیس لے رہے ہیں. ہم نے گوندل صاحب نے ان کا آپریشن شروع کیا جو ریزیڈنشل پلاٹس پر کمرشل بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. ہوا یہ کہ جب ہم نے ان کو 4-5 گرائے, اپنے رشتہ داروں کے پلاٹوں کے انہوں نے جا کے کرین پہ کھڑے ہو کے گوندل صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ یہ ٹھیے لگا کے بیٹھے ہیں, اس کو آپ کریں, یہ کمرشل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں لگی. لوگ گئے کورٹوں سے اسٹے لے کے آ گئے کہ جی یہ جو بنا ہوا ہے, پہلے ایم سی او نے یہ ان کو بلڈنگ کھڑی ہے تو میرا گھر تو اب کمرشل کے سامنے آ گیا, تو ہم کیسے اس پہ کریں گے. تو کورٹ نے جب ان کو اسٹے دیا تو ہم نے کہا کہ بھائی یا تو پھر پراپر بنا لو, کیونکہ قریشی صاحب یہاں پہ روڈز نہیں تھے, یہاں پہ لائٹس نہیں تھی, یہاں پہ سیکورٹی کا نظام خراب تھا, یہاں پہ پانی نہیں تھا, اس کے لیے ہمیں فنڈز درکار تھے. ہم نے ان فنڈز کے لیے اب کیا کرتے, یا تو ہم انڈر دی ٹیبل ان سے پیسے لے کے, جو ماضی میں 2 لاکھ روپے میں وہ 1 لاکھ روپے میں بائیفرکیشن ہوتی تھی, وہ بائیفرکیشن سے کسی کو دیکھیں نا, ایک گلی میں 6 گھر آپ نے کر دیے بائیفرکیشن, 7واں کہتا ہے بھائی میرا کیا قصور ہو گیا, یہ 6 وہاں پہ ہو گئے تو میرا کیا قصور ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ 8 لاکھ روپیہ اس کی فیس جمع کریں, جو ماضی میں یا تو نہیں لی گئی یا 50,000 سے اوپر فیس نہیں تھی. جو اگر ہم نے کرپشن کرنی ہوتی, انصر گوندل نے کرپشن کی ہوتی, تو ماضی میں ایک کمرشل کی فیس تھی 2 لاکھ روپیہ, تو ہم بھی 2 لاکھ روپیہ لیتے اور 18 لاکھ روپیہ انڈر دی ٹیبل لے کے ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جمع کرائیں سوسائٹی کے اندر, ہماری روڈز کارپیٹنگ ہو رہی ہے. ان پیسوں سے روڈز کارپیٹنگ کی گئی, ان سے یہ جو پانی کا سلسلہ حل کیا گیا. اب ہمارا یہ موقف ہے کہ جب, اور ہم گئے, ہمیں ڈی سی نے, ہم نے کہا جی اگر ہم نے ڈپلیکیٹ کیا ہے آپ ہمیں بتا دیں, اس سے سوسائٹی کے کسی ممبر یا سوسائٹی کو کیا نقصان ہے. آپ کا پلاٹ تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا, آپ نے 2 گھر بنا لیے, سوسائٹی کو 8 لاکھ روپے آ گیا, سوسائٹی کو کیا لاس ہوا اس کے اندر. ہم یہ مدعا لے کے گئے. اب ہمارا یہ جو ان کے ساتھ موقف ہے کہ آپ جو ممبروں کو آپ نے ذلیل کیا ہوا ہے, آپ نے بائیفرکیشن والوں کی ٹرانسفر روکی ہوئی ہے, اور ٹرانسفر روکی نہیں ہوئی راجہ صاحب, ٹرانسفر پہ مکہ ہوتا ہے. دیکھیں میں الزام تراشی کا نہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں. مجھے یہ ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں اپوزیشن کر رہا ہوں ان کی, کہ جناب یہ میرے جو بائیفرکیشن کا پلاٹ ہے یہ میں بیچ رہا ہوں, یہ میرا ٹرانسفر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار انہوں نے بند کی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ انہوں نے کر دی ہے, ان سے انہوں نے 5 لاکھ روپے لیے ہیں انڈر دی ٹیبل, اور یہ ہو گیا. دیکھیں اپنا قریشی صاحب 2 چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا. آپ نے کہا کہ ہم نے بائیفرکیشن یا فیز 2 کی ٹرانسفر بند کی ہے, پھر بوٹی حلال اور شوربہ حرام والی کہانی تو نہیں چلتی نا. آپ ایک کا کر رہے ہیں اور ایک کا نہیں کرے. میں آپ کوئی نیکسٹ میٹنگ ہوئی میں آپ کو لیٹسٹ دوں گا, اور آپ لہرا کے یہاں پہ دکھائیے گا کہ بھائی آپ, اور سوال بھی اٹھائیے گا جب ان سے کہ اگر آپ کا بند تھی بائیفرکیشن تو یہ کیسے ہوئے. اوپن ٹرانسفر پہ ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا جی اوپن ٹرانسفر بند ہے. ایک صاحب نے کسی کو لیٹر دیے تھے, وہ ختم ہو گئے, وہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیتے, وہ اس کی مرضی کے بغیر وہ ہو گئے, وہ ایف آئی اے میں گیا, ان پہ کیس چل رہا ہے. تو جس کو آپ چاہیں وہ کر دیں اور جس کو نہ چاہیں. ہمارا یہ منشور ہے سر, یہ میں واضح آپ کو پیغام دیتا ہوں. انشاءاللہ ووٹ ہوئے, یہ ووٹ سے کیوں بھاگتے ہیں. انصر گوندل اتنا کرپٹ ہے, ہماری سوسائٹی نے لوگوں کو تنگ کیا, لوگوں کے پلاٹس کھائے, تو آپ ہمیں الیکشن سے دور کیوں رکھتے ہیں. آپ ہمارے انصر گوندل نے کہا کہ ان پہ اعتراض ہم لگانے لگے تھے, انصر گوندل نے کہا ایک بھی کوئی بندہ ان پہ اعتراض نہیں لگائے, ہمیں منع کیا گیا. یہ خود ڈیلر تھے, یہ ماضی کے بڑے بڑے ڈیلر ہیں. آپ کل کوئی مارکیٹ میں جائیں اور آپ کو دیکھیں گے کہ یہ مسجد کے ارد گرد جو کمرشل پلاٹ ہیں, یہ آپ نے کس کے تھرو خریدیں گے. آپ کے جو 2 مین عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ اس میں انوالو تھے, اندر سے پلاٹ لیتے تھے, مسجد کے اللہ کے گھر کو انہوں نے بیچا. اب یہ ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم آئیں گے تو ہم یہ ٹرانسفرز کھولیں گے سر. کوئی ایل او پی اسلام آباد کا بھی نہیں ہے سر, آپ چیک کر لیں. آپ ماشاءاللہ سینئر صاحب ہی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے سینٹورس جو بنا ہوا, یہ جو اپنا F7 کے اندر وہ کون سا پلازا ہے بڑا جس کو 4 چھتیں اوپر چلی گئی, صفا گولڈ, یہ سارے. اچھا مجھے بتائیں کہ کون سی سوسائٹی ہے جو ایل او پی کے مطابق ہے. اچھا تم نے ایچ ایکسٹینشن کے لیٹر پہ ایک پہلے تو ان کی روکے رکھی, جب لوگوں نے زیادہ شور کیا تو انہوں نے آپ نے عبارت لکھی کہ سوسائٹی کل کو ان پلاٹوں کی ذمہ دار نہیں ہے, آپ گھر بیچ رہے ہیں.
سوسائٹی کہتی ہے کہ جی میں خریدار ہوں، سوسائٹی کہتی ہے میں ذمہ دار نہیں، میں آپ سے لوں گا۔ ان کی نااہلی نے ہمارے ممبران کو اتنا لوٹا کہ جس کا گھر 60 لاکھ روپے کا تھا وہ مجبوراً 40 کا بیچ کے چلا گیا، خریدے گئے، ان کی مجبوریاں خریدی گئی۔ یہ اللہ بھی ان سے پوچھے گا اور ممبران بھی ان سے پوچھیں گے۔ ہم یہ آپ کو واضح بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ منشور ہے کہ ہم ممبر کو نہیں کریں گے، ہم کمرشل کی ٹرانسفرز کھولیں گے، ہم ایکسٹینشن کی ٹرانسفر کھولیں گے، وہ عبارت کو اس پیپر سے ریموو کریں گے، اور جو باقی بقایا ان کی زمینیں ان کے نام پہ لے کر ہم ان کو کریں گے، اور انشاءاللہ العظیم ہمارے ممبر ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر یہ آج بھی ہمارے خلاف درخواست دیتے ہیں کہ یہ الیکشن سے یہ دور ہو جائے، کیونکہ الیکشن سے ان کی انصر گوندل کے سامنے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ سواں گارڈن کے سابق سیکرٹری فینانس ارشد محمود بٹ نے مالی معاملات کے حوالے سے بات کی۔ جب ہم الیکشن جیت کے سوسائٹی میں آئے تو میں پہلی تو بات یہ ہے کہ فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس باڈی کے ساتھ ایز اے فینانس سیکرٹری میں نے کام کیا ہے اس باڈی نے کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، کیونکہ میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہ رہا ہوں۔ جب میں یہاں آیا 2002 میں دیر واز اونلی 4-5 ہاؤس ان سما گارڈن سوسائٹی، تو مجھے شرم آتی تھی کہ یہ اتنی اچھی سیولین امپلائی سوسائٹی ہے، نہ اس کی کوئی روڈز کی حالت ہے، دیر واز نو الیکٹریسٹی، نو سوئی گیس، تو اس میں کوئی ایسی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایم سی دے جو اس کو پروموٹ کرے، جو آج کل کے موجودہ دور کی فیسلٹیز ہیں جو ضروری ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ انصر محمود گوندل صاحب کا ایک ویژن تھا۔ انہوں نے جو پہلے روڈ یا کوئی ٹوٹی پوٹی تھی ان کو آ کے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اپنی باڈی کو یکجا کر کے انہوں نے کہا ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں نے ہمیں جو ہے ووٹ دیے ہیں اور اسی مقصد کے لیے دیے ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے پلی لی اور روڈز بنوائیں، روڈز کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرکسٹی ہے اس کو اپ گریڈ کیا، اس کے علاوہ جو مین آپ کا پانی کا ہوتا ہے اس کو اپ گریڈ کیا۔ اس سلسلے میں چونکہ آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا میرے سامنے کہ 3 سال میں کیا انکم آئی اور کیا اخراجات ہوئے، تو جو بکس آف اکاؤنٹس بتاتی ہیں جس پہ سارے ہی آڈیٹر بھی اور سارے لوگ مانتے ہیں جس کو، اس کے اکارڈنگلی تو 1 سال میں پہلے میں 9 کروڑ آیا، پھر 10 کروڑ آیا، پھر 11 کروڑ آیا، مینز یہ یو کین سے کہ تقریباً 30 کروڑ کے لگ بھگ ہمیں آمدنی ہوئی۔ یہ بک آف اکاؤنٹس کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا یہ۔ تو جو اخراجات تھے وہ بھی تقریباً اس کے برابر کے تھے، اور میں نے ان کے پیچھے ایک آپ کے ہاں انٹرویو ان کے جو صدر صاحب نے دیا ہے، جو میں نہیں چاہتا کہ وہ جس کنڈیشن سے کووڈ سے واپس آئے ہیں ان کو بلف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، کہ جب انہوں نے چارج سنبھالا تو 4 مہینے کی تنخواہیں بقایا تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے پینڈنگ بل تھے۔ دیکھیں نہ تو میرے حساب سے کسی کی تنخواہ بقایا تھی، ہم نے پورے سب لوگوں کو سیلریز دے کے تو ہم وہاں سے نکلے تھے۔ سیکنڈری جو بلز ہوتے ہیں، دیر آر لاٹ آف پروجیکٹ جو ڈیولپمنٹ کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایک سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ چھوڑ کے جائیں گے تو وہ جو باقی ماندہ بقایا ریسٹ آف دی اماؤنٹس ہے، وہ جو اگلی باڈی آتی ہے وہ دیکھتی ہے یہ پروجیکٹ ہوا ہے، اس کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس کو کرپشن میں اور اس کو کیا کیا کر کے تعمیر باندھ دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بینگ ہیومن بینگس یہ چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔ اب جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، مطلب یہاں ایجوکیٹڈ لوگ رہ رہے ہیں، موسٹ آف دی پیپل جو ہیں پی ایچ ڈیز ہیں، موسٹ آف دی پیپل دے آر ورکنگ ان اٹامک انرجی کمیشن، الحمدللہ دے اپریشیٹ اور ورک، ہم نے جو کام کیے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو اس کو اگر اس کو اپ گریڈ کرتے، فار ایگزامپل ہم نے پانی کے ٹیوب ویلز لگوائے، اب ان کا کام تھا اس کو مزید آبادی کے تناسب کے لحاظ سے مزید بڑھاتے، اس کے علاوہ اس پہ دیکھتے کہ جب بجلی کا جو ہے شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کو کیسے کیری آن کرتا ہے، اس میں یہ اپنا کوئی جنریٹر لگاتے تاکہ پانی کے جو ٹیوب ویلز ہیں وہ چلتے رہتے، پانی کی ڈیفیشنسی لوگوں کو نہ ہوتی۔ تو اس قسم کے مسائل کی طرف توجہ کرنے کے بجائے انہوں نے بالکل جو اس سوسائٹی کی توتی بولتی تھی اس کا مورال اتنا انہوں نے ڈاؤن کیا کہ
کہ وہ لوگ اب یہاں رہنا یا آنا پسند نہیں کرتے. لہذا میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے ذریعے سے، کم از کم اس ایج میں بال بچے دار ہیں ہم، اور ہم جس پوزیشن میں اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں سچ پہ وہ کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آگے بھی میں دعا گو ہوں کہ اس سوسائٹی میں الیکشن ہونے کو ہیں، ایسی کوئی پارٹی ہے جو کام کیے گئے ہیں. اسپیشلی فیز 2 انصر محمود گوندل صاحب نے انیشیٹو لے کے کیا، تو 2004-05 کا ایک پروجیکٹ ہے، اور لوگوں نے، مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس آتے تھے جولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے کہ کوئی آیا آدمی، اور وہ بھی ہمیں پریشر تھا FIA کا کہ آپ اس کو کریں. اس کو کیا گیا، اس کو بھی انہوں نے 3 سال میں ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا. ہم نے ڈیولپمنٹ وہاں پہ شروع کروا دی تھی، ہم نے بہت سارے رستے کے لیے کوشش کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں دیا. تو میں آخر میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا، تو قریشی صاحب آپ کا میں شکر گزار ہوں، اور امید ہے ان فیوچر بھی آپ ہمارا موقف جاننے کے لیے آتے رہیں گے. سو نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر. دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین. عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس دیجئے. شکریہ.